السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ پنجاب میں جو قرارداد لائی گئی اور ثناء اللہ مستی خیل کو جو قربانی کا بکرا بنایا گا، اس کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جس میں سب سے اہم چیز یہ ہے جس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا گیا مسلم لیگ نواز کی جانب سے۔ اس کے بعد سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کس حد تک ہے، ان کے سیاسی ڈھانچے کتنے تیز ہیں، کتنے تگڑے ہیں، یہ سارے سوال دوبارہ سامنے آ جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں ان کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ ہمارے یہاں پر لگتا ایسے ہے کہ بادشاہت زیادہ ہے اور سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کم ہے۔ ہمارے سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں شور تو بہت کرتی ہیں کہ ملک میں جمہوریت، لیکن سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کیوں نہیں ہے؟ اور اس طرح کے واقعات جب سامنے آتے ہیں پھر مزید لگتا ہے کہ ون مین از کالنگ آل دا شاٹس۔ کیا واقعی ایسا درست ہے اور اس سے تبدیل ہو سکتی ہے یہ چیز تبدیل یا نہیں؟ اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ مہمانوں کا تعارف کرا دوں، نظر محمد گوندل صاحب وفاقی وزیر زراعت ہے، بہت شکریہ گوندل صاحب آپ کا۔ شیخ رشید احمد صاحب سربراہ عوامی مسلم لیگ کے، آپ کا بھی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں لاہور سے، سینیٹر ہیں، ترجمان ہیں۔ شروع بھی پنجاب سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ یہ مسئلہ ہوا۔ السلام علیکم پرویز رشید صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ پرویز رشید صاحب، مستی خیل صاحب کا معاملہ ہوا، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ 2 دن جس دن انہوں نے تقریر کی، جس دن قرارداد آئی، 2 دن بعد بھی میاں صاحب کہتے ہیں کہ مستی خیل نے میری پارٹی ہائی جیک کر لی ہے، اس کے بعد پارٹی کہتی ہے کہ نہیں صاحب مستی خیل صاحب اکیلے نہیں تھے، اور بھی 16 کے قریب لوگ ان کے ساتھ سائن کرنے والے اور تھے، لیکن ایک ہی حلے میں نکال دو پارٹی سے باہر، اس نے ہماری پارٹی ہائی جیک کر لی۔ یہ کس قسم کا رویہ ہے پرویز رشید صاحب؟ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب کے جذبات جو ہیں وہ ہمیشہ سے پرو میڈیا جذبات رہے ہیں، اور ایک بات کا اظہار ان کی جانب سے بار بار ہوتا ہے کہ میں سیاست میں اقتدار کو نہیں، قدروں کو، اقدار کو اہمیت دیتا ہوں، اور پھر اس کا ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پورا موجود۔ آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی کی ہی ایک نشست تھی جس پہ ہمارے ایم این اے جو تھے ان پر امتحان میں ایک غلط طریقہ استعمال کرنے کا الزام لگا تھا، تو نواز شریف صاحب نے یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد جب جعلی ڈگریوں کا معاملہ آیا اس میں بھی ہم نے یہی طریقہ استعمال کیا تھا۔ پھر آپ کا علم ہوگا کہ ہمارے ایک انتہائی اہم ساتھی تھے جن کا نام این آر او میں آ گیا تھا، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کا نام این آر او میں ایک انتہائی بڑی شخصیت کے ساتھ ہے، لیکن بہت ہی الزام معمولی سا ہے ان پہ، اور اس شخصیت نے ہمارے لیے کافی تکلیف بھی زندگی میں برداشت کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے وہی اصول جس کو ہم بیان کرتے ہیں اسی کی روشنی میں ان سے بھی استعفیٰ لے لیا تھا۔ یہ مستی خیل صاحب کو کس اصول کی مستی خیل کو کس اصول کے تحت پارٹی سے باہر نکالا گیا، مجھے یہ سمجھا؟ میاں صاحب نے کہا نا بے دخل کر دیا، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں نکال دیا، میں نے کہا نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ جی بس میں نے شہباز صاحب سے بات کر لی ہے، اس کو پارٹی سے بے دخل کر دیا جائے، پھر یہ خبر آئی کہ جی بے دخل کرنے کا نوٹس بھی دے دیا۔ کس اصول کے تحت، کیا سوچ تھی صاحب؟ کاشف، سیاست میں جو امپریشن ہوتا ہے اس کی اپنی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انہوں نے جو پہلے دن نواز شریف صاحب نے امپریشن دیا، اگر وہ امپریشن نہ دیتے تو جس بڑے پیمانے پہ یہ قرارداد کو منظور کیا گیا تھا، آپ اندازہ کریں، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت نے اس قرارداد کو پیش کیا اور وہ منظور ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پوری اس میں شامل تھی، پاکستان مسلم لیگ کاف جس کو کہتے ہیں، جس کے سربراہ چودھری شجاعت صاحب ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب جس کے سربراہ ہیں، وہ پوری کی پوری اس میں شامل تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی ساری کی ساری اس میں شامل تھی، اور جو یہ دوسرا یونیفیکیشن بلاک ہم اسے کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھا۔ تو آپ خود ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا یونائٹڈ فرنٹ تھا سر، لیکن مستی بڑے یونائٹڈ فرنٹ نے ایک ریزولوشن میں 1 منٹ مجھے بات مکمل کرنے دیں سر، یہ فیکٹ تو سارے بڑا یونائٹڈ فرنٹ، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سب جماعتیں اس میں شامل تھیں، سب جماعتیں شامل تھیں۔ مستی خیل نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا، یہ بات کہاں سے آئی اگر سارے شامل تھے؟ 2 دن بعد بھی میاں صاحب نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوا، اور پریس کانفرنس کر کے مستی خیل کو پارٹی سے نکال دیا؟ نہیں کاشف، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کو یقیناً جب اتنا بڑا ایک یونائٹڈ فرنٹ ہے اور اب میاں صاحب چاہتے ہیں کہ یہ ریزولوشن واپس ہو، تو اس ریولیوشن کو واپس لینے کے لیے، اس قرارداد کی واپسی کے لیے انہیں ایک بھرپور امپریشن دینا تھا، اظہار کرنا تھا اپنے غصے کا
اظہار کرنا تھا اپنی ناراضگی کا، انہیں پورا اظہار کرنا تھا کہ میں اپنی پوری قوت کے ساتھ میڈیا کے ساتھ ہوں، آزادی صحافت کے ساتھ ہوں، اور ان چیزوں کو میں ناپسند کرتا ہوں. لہذا انہوں نے اپنے مختلف امپریشنز کے ذریعے اس کا پورا اظہار کیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم اس قابل ہوئے کہ اس سے اگلے دن ہم اس قرارداد کی جگہ دوسری قرارداد لے کے آتے ہیں، پرانی قرارداد ختم ہوتی ہے، نئی قرارداد وہاں سے پاس کرا لی جاتی ہے. دیکھیے اس میں سب سے بڑا ایشو کیا تھا؟ کیا ایشو یہ تھا کہ ہماری جماعت کے انٹرنل معاملات جو ہیں ان کو ہم پہلے طے کریں کہ کون قصوروار ہے اور کون قصوروار نہیں، یا پہلا ایشو یہ تھا کہ جو قرارداد منظور ہو گئی ہے اور اس کا تعلق جس سبجیکٹ سے ہے اس سبجیکٹ کو پہلے طے کیا جائے؟ مستی کھیل پر نہیں آ رہے. پورے پاکستان کا ایشو یہ تھا کہ اس سبجیکٹ کو طے کیا جائے. 99% کام یہ تھا کہ اس قرارداد کو واپس لیا جائے جو آپ سب کا مطالبہ تھا، جو پوری پاکستان کی قوم جس کو چاہتی تھی. لہذا نواز شریف صاحب کی اس پریس کانفرنس نے ہم لوگوں کو یہ طاقت دی، یہ توانائی دی، یہ تقویت دی کہ ہم ان لوگوں سے اس قرارداد کو واپس کرائیں جو ایک دن پہلے اس سے برعکس قرارداد پیش کر رہے تھے. یعنی آپ مستی کھیل پہ نہیں آ رہے ابھی تک. پرویز رشید صاحب، میں شیخ رشید صاحب سے پہلے پوچھ لوں، شیخ صاحب مستی کھیل پہ نہیں آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اقتدار ہیں، آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیے، میں آ جاتا ہوں اس پر بھی. نہیں مستی کھیل، میں نے کہا جی مستی کھیل کا اس سارے میں کیا لینا دینا تھا؟ آپ نے اگر اظہار ہی کرنا تھا میڈیا کے ساتھ یکجہتی کا، یا آپ نے بتانا تھا کہ ہم میڈیا کے ساتھ ہیں، پرو میڈیا آپ نے خود ہی کہہ دیا، حالانکہ لیڈرشپ ڈائریکشن دیتی ہے، میڈیا لیڈرشپ کو ڈائریکشن نہیں دیتا. لیکن چلے آپ نے کر بھی دیا. یہ جو مستی کھیل کے ساتھ دیکھیں، ایسے ہی مستی کھیل کے ساتھ اب سارے ملک میں آ گئی ہے قرارداد کی نقل بھی کہ 18 لوگ تھے، سو اس کو مستی کھیل کو قربانی کا نام وہ بنے گا. میں مستی کھیل 2 دن گزرنے کے بعد بھی پتا نہیں تھا کہ میاں صاحب کیا یہ دیکھیں یہ قرارداد بعد میں پتہ لگی. ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے ایک وہ سٹینڈ لیا جو کہ ایک عوامی صورتحال بن رہی تھی، اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے. مجھے تو کاشف صاحب میں ڈاکٹر شاہد سے پوچھ رہا تھا، یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ قرارداد آئی کیوں، اور یہ اگر تینوں چاروں پارٹیوں کی ہے تو میڈیا نے تو چاروں پارٹیوں کا کچھ نہیں بگاڑا ہوا. شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پھر بھی جوڈو کراٹے ہوتے، باقیوں کے ساتھ تو میرا خیال ہے. اور لاہور میں میں سمجھتا ہوں لاہور میں میڈیا پہ کافی ان کے اچھی ریلیشننگ ہے، اچھی پی آر ہے، اور اچھے لوگ ہیں سب طرف. اول تو یہ قرارداد پیش کیوں ہوئی یہ میری سمجھ سے باہر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس قرارداد کی کیا ضرورت پیش آئی، کیونکہ بڑے سٹرونگ ایشوز تھے. آپ دیکھیں میمن میں 103 لوگوں کا اتنا بڑا واقعہ، بالکل کیا نام ہے بینک سکوائر والے کا، امریکہ کا سٹیٹمنٹ جو ہے فیصل کا، ڈیوڈ ہیڈلے کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، اتنی خوفناک سٹیٹمنٹ جس کو اس کے جے کے پلائی نے اتنی خوفناک طریقے سے انڈیا میں پیش کیا اپنے آن لائن میں. پھر تھرڈلی آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر جو لیکن کیوں آیا پھر بتائیں نا. میرا یہ 2 پارٹیاں بہتر بتا سکتی ہیں، میں تو نہ اسمبلی میں ہوں نہ مجھے پتا ہے. سو یہ گوندل صاحب سے پوچھیں. لیکن میں اس سے پہلے کہ میں یہ دیکھیں وہ شیخ صاحب کا سوال بھی ٹھیک ہے کہ کیوں آیا یہ قرارداد لانے کی نوبت کیوں آئی. اس سے پہلے کہ میں پارٹی میں جمہوریت کے اوپر جاؤں کہ اتنی جمہوریت رہ گئی ان سیاسی جماعتوں میں کہ آپ لوگوں کے خلاف اگر ذرا سی لیڈرشپ کے خلاف کوئی بات کرے یا آپ کی مرضی کے خلاف بات کرے، لوگوں کو پارٹیوں سے باہر نکال دیا جاتا. پیشین گوئی تو شیخ صاحب نے کرنی تھی، لیکن آج میں کر دیتا ہوں ان کی جگہ پہ. مستی کھیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. یہ آپ اس مستی کھیل کی میں پہلے کہہ چکا ہوں کل ایئر وائی پہ کہ مستی کھیل کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مستی کھیل اب 18 دستخط بھی آ گئے ہیں، 18 دستخط آ گئے ہیں اور 42 لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جی 42 لوگ کھڑے کر دیے گئے ہو گئے یا کھڑے کر دیے گئے، جو بھی سلسلہ ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپل پارٹی کی، آپ نے سوال کیا ہے، تو ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں ہیں. ہمارا رول بے شک بہت تھوڑا سا ہی. جب انہوں نے ایک ریزولوشن دیا ہے، سی ایم صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں ہماری پارٹی کو ساتھ دینا چاہیے تھا، انہوں نے دے دیا. لیکن میں یہ آپ کو پہلے بھی میں ایک میڈیا میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری پارٹی پالیسی یہ نہیں ہے، اور میں یہ بھی یقیناً آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کو اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. نہیں لیکن یہ بادشاہی ماحول نہیں لگتا. جی میں چل چھوڑے اس کو، قرارداد پہ بڑی بات ہوگی، جواب کسی کو نہیں ملا کہ آئی کیوں، لیکن بادشاہی ماحول نہیں ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے آپ کی پارٹی میں اگر جو لوگ سی سی کے ممبران ہیں، چلو جو اٹھا کے باہر پھینک دو، سی سی کینسل ہو گئی. اب انہوں نے مسیح کھیل کو اٹھا کے پارٹی سے باہر پھینک دو. یہ کس طرح ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں؟ یہ کلیئر کر لیں، ہم نے آج تک پاکستان پیپل پارٹی سے کسی کو نکالا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا. ہاں وقتی طور پر اگر کسی کا کوئی عہدہ معطل ہوتا ہے تو وہ پارٹی کے مسائل ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ اگر پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں. بابر روان پہ تنقید کر دے تو اس کا پارٹی کا عہدہ